ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. تھوڑا سا اونچے کریں یار. بس سامنے میرا بلند نہیں ہوگا جو بات ٹھیک. اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مقدس اور محترم مہینہ ہے. اس مہینے کو یہ عظمت اور یہ شرف حاصل ہے کہ اس مہینے میں امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اور یہ اتفاق بھی بڑا عجیب ہے
آپ اپنی زندگی کی 63 بہاریں گزار کے جب اس عالم فانی سے عالم بقا کی طرف تشریف لے گئے تو اس وقت بھی مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا. چونکہ آپ کی ولادت اس مہینے میں ہوئی اور آپ کا انتقال پرملال اسی مہینے میں ہوا، اس نسبت سے اس مہینے میں میرے نبی کا تذکرہ بھی اپنے جوبن پہ ہوتا ہے. ورنہ تو میرا یہ ایمان ہے کہ اس کائنات میں کوئی گھڑی، کوئی لمحہ اور کوئی لحظہ ایسا نہیں گزرتا جس میں میرے نبی کا تذکرہ نہ ہوتا. کہتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے بارش برسنے کا سلسلہ جاری ہے. ایک لمحہ کے لیے بھی بارش کا برسنا نہیں رکتا. آج لاہور میں ہے تو کل سرگودا میں، آج پنجاب میں ہے تو کل سندھ میں، آج پاکستان میں ہے تو کل افغانستان میں. جس دن بارش کے برسنے کا سلسلہ رک جائے گا قیامت آ جائے گی. کعبہ کے رب کی قسم ہے، جس طرح آسمان دنیا سے بارش کے برسنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح اس کائنات میں میرے نبی کا تذکرہ بھی کبھی ختم نہیں. یہ ہمارے نادان بھائی ہیں اور ہمارے دوست ہیں جنہوں نے کائنات کی اتنی عظیم ہستی کو ایک مہینے میں بند کر کے رکھ دیے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ مبارک ہے، ہمارے نبی پیدا ہوئے، اور 12 ربیع الاول کا دن مبارک ہے اس لیے کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے. لاہوریوں، یہ جو لوگ اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں
اور یہ اسلام کی رسم نہیں ہے، عیسائیوں کی رسم ہے۔ سالگرہ منانا اسلام کی رسم نہیں ہے، عیسائیوں کی رسم ہے، اگرچہ شیخ الاسلام سالگرہ منائے۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو۔ اگرچہ شیخ الاسلام سالگرہ منائے، اپنی سالگرہ پہ مختلف اضلاع میں اس کے نام پہ کیک کاٹے جائیں، شیخ الاسلام ایک ہی ہوا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی۔ یہ ہے چھک کھل اسلام۔ سالگرہ اسلام کی رسم نہیں ہے، لوگ مناتے ہیں۔ آج ہمارا بچہ 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، جس دن وہ بچہ پیدا ہوا اس دن گھر والوں نے جھنڈیاں لگائیں۔ ذرا توجہ رکھیں گے آپ میری طرف۔ اس دن گھر والوں نے جھنڈیاں لگائیں، احباب کو بلایا، دوستوں کو بلایا، برادری کو بلایا، کیک کٹنے لگا تو تالیاں بجنے لگیں، کچھ من چلے خوشی میں ناچنے لگے، بھنگڑا ڈالنے لگے۔ آج ہمارے لیے یہ دن خوشی کا ہے کہ ہمارا بیٹا اس دن پیدا ہوا تھا۔ بندیالوی کہتا ہے کہ کسی کی پیدائش پہ ایک دن خوشی منانا، یہ تو میرے بھائی ہر بچے کی پیدائش پہ اس دن خوشی منائی جاتی ہے، اور وہ دن اس بچے کے گھر والوں کے لیے مبارک ہوتا ہے۔ کبھی ہم غریبوں سے بھی پوچھا ہوتا تو ہم تجھے بتاتے کہ میرا نبی جس دن پیدا ہوا وہ دن بھی مبارک ہے، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک ہو گیا، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک ہو گیا، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک ہو گیا، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک ہو گئی، وہ صدی جس زمانے میں آئی پورا زمانہ ہی مبارک ہو گیا۔ خیر القرون کرنی، سب زمانوں میں سے بہترین میرا زمانہ ہے۔ تو میرے نبی کے آنے سے ایک دن مبارک ہوا، میرے نبی کے آنے سے ایک مہینہ مبارک ہوا، میرے نبی کو اس ہمارے نادان دوست نے ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی اور ایک مہینے میں انہیں محدود کرنے کی کوشش کی کہ جو کائنات کا اتنا عظیم انسان تھا کہ فرش پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف کرتا تھا تو رب قبلے تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ عربی تو فصیح زبان ہے، اردو اور پنجابی یتیم زبانیں ہیں، کیسے ترجمہ کروں؟ قد نرا میں جو چھپی ہوئی محبت ہے جو رب کو میرے نبی سے ہے، چھپا ہوا پیار ہے
جو رب کو میرے نبی سے ہیں اردو میں کیسے مانا کروں، کیسے مانا کروں؟ میرا پیارا تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھانا، قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ محب اپنے محبوب کو کہے کہ تیری اس ادا کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ میری جماعت کے شیخ رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پنجابی میں معنی کیا کرتے ہیں، اور پنجابی میں معنی کیا مزہ ہی آ گیا۔ اللہ کہتے ہیں میرا سونا پیغمبر تیرا چہرہ بار بار آسمان دی طرف اٹھانا، قد نرا اسا ڈاڈا ویدھے پیاں، اسا ڈاڈا ویدھے پیاں۔ کائنات کی اس عظیم ہستی کو ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر دیتا ہے، اور جس زمین پہ وہ چلنے لگتا ہے رب اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں مکے کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ وہاں میرا پیارا جو چلتا پھرتا ہے۔ کائنات کے اس عظیم انسان کو ہمارے اس نادان دوست نے ایک دن میں یا ایک مہینے میں محدود کرنے کی کوشش کی، جو اتنا عظیم تھا، کہوں سمجھ آؤ گے، جو اتنا عظیم تھا کہ اپنے گھر کی کھڑکی سے، حجرے کی کھڑکی سے نکل کے محراب کی طرف چلتا تھا تو رب اس جگہ کو ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا تھا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اپنے گھر کی کھڑکی سے نکلے، محراب کی طرف چلے تو رب اس جگہ کو ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ میرے نادان بھائی نے اس عظیم ہستی کو ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی کہ جس قبرستان میں کھڑے ہو کے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، رب پورے قبرستان کو جنت البقیع بنا کے رکھ دیتا ہے۔ میرے اس نادان دوست نے کائنات کی اس عظیم ہستی کو ایک دن میں اور ایک مہینے میں محدود کرنے کی کوشش کی کہ جو چلتا ہے تو پتھر اس کو سلام کرنے لگتے ہیں، اور جب وادیوں میں پہنچتا ہے تو جانور اس کو سلام کرنے لگتے ہیں، اور دشمن کنکریاں مٹھی میں بند کر کے لاتا ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں دساں کہ مٹھی والی شے آپ دسے، تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں۔ میرے اس نادان دوست نے اس عظیم ہستی کو ایک دن میں اور ایک مہینے میں محدود کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی ہتھیلی میں، مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے، جانور کلام کرنے لگے، پتھر سلام کرنے لگے، اور وہ اپنی لعاب حضرت علی کی آنکھ پہ لگا دے تو وہ آنکھ ساری زندگی نہ دکھے، اور جو ابو بکر کی یہڑی پہ لگا دے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے، اور وہ لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دے تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہونے لگے، کڑوا کنواں بھی میٹھا ہونے لگے۔ کائنات کی اس عظیم ہستی کو ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ توجہ آپ کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ سمجھیں گے؟ اشارہ سمجھ جائیں تو تفصیل نہیں کروں گا۔
اشارہ نہیں سمجھیں گے تو پھر تفصیل کرنی پڑے گی. کائنات کی اس عظیم ہستی کو ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی جو ام معبد کی خشک بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھ دے. آئی سمجھ کے کو نہیں آئی؟ ہجرت کی رات ہے، دونوں دوست جا رہے ہیں. ابو بکر بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ یا رسول اللہ زاد راہ ختم ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا وہ خیمہ اور جھونپڑی دیکھ رہے ہو؟ تو خیمہ ہے، جھونپڑی ہے تو کوئی رہنے والا بھی ہوگا، چلو اس سے کھانا مانگتے ہیں. ام معبد تیری جھونپڑی کے کیا کہنے، تیری جھونپڑی میں آج کون آیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ماں مہمان ہے، بھوک لگی ہے، زاد راہ ختم ہو گئے ہیں، کچھ کھانے کو ہے؟ ام معبد کہتی ہے بیٹا میں نے آج تک تیرے جیسا مہمان کبھی نہیں دیکھا ہے، لیکن آج ہی گھر میں بوریاں نہ ہوا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. میرا خامد بکریاں چرانے باہر گیا ہے، وہ شام کے ٹائم پلٹے گا. نبی پاک نے کونے میں بندھی ایک مریل سی بکری کو دیکھا، فرمایا ماں وہ ہے نا؟ بیٹا یہ مدتوں سے خشک ہو گئی ہے، سوکھ گئی ہے، یہ دودھ نہیں دیتی، تبھی تو میرا خامد اسے چرانے کے لیے باقی بکریوں کے ساتھ اسے نہیں لے جاتا، مدتوں سے دودھ دینا چھوڑ دیا. فرمایا ماں اجازت ہو تو برکتوں والے ہاتھ لگا کے دیکھوں. کہتی ہے کہا نا مدتوں سے خشک ہو چکی ہے، ضد کر رہے ہو تو سنبھالو برتن. میرے نبی نے برتن ہاتھ میں لیا، ابو بکر کو دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں مسکرائے، اور پھر میرے نبی نیچے بیٹھے اور بکری کے تھنوں پہ ہاتھ رکھا. اگلے جملے میرے نہیں، تاریخ و سیرت کی کتابیں کہتی ہیں دودھ اس طرح بہنے لگا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل برسا کرتا ہے. ام معبد کے گھر کے برتن بھر گئے. آپ نے ابو بکر سے کہا پیو، انہوں نے پیا، آپ نے فرمایا اور پی، اور پیو، اور پیو. یہ چلے گئے، یہ چلے گئے. شام کے ٹائم جو ابو معبد آئے نا، اس کے خامن تو خلاف معمول دیکھا دودھ کے برتن بھی بھرے ہوئے ہیں اور گھر سے بھینی بھینی خوشبوئیں بھی آ رہی. میرا نبی جہاں سے گزرتا تھا خوشبوئیں پیچھے چھوڑ کے جایا کرتا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، خوشبوئیں بتاتی تھی کہ محمد ادھر سے گزر کے گیا ہے صلی اللہ. کون آیا تھا؟ یہ دودھ کے برتن بھرے ہوئے، گھر میں بھینی بھینی خوشبوئیں. کون آیا تھا؟ ام معبد نے اپنے خامد کے سامنے میرے نبی کا جو تعارف کروایا نا، خدا کی قسم مزہ. میں نے اپنی خطبات کی دوسری جلد میں وہ ساری عربی عبارت نقل کی اور پھر اس کا میں نے اسی ادیبانہ رنگ میں اردو کے اندر ترجمہ بھی کیا ہے کہ کس طرح تعارف کروا رہی ہے. وہ میرے ذہن میں نہیں ہے عربی کی عبارت. بتاتی ہے آنے والا جو مہمان تھا اس کی آنکھیں کیسی تھیں، اس کے ابرو کیسے تھے، اس کی رنگت کیسی تھی، اس کی چال کیسی تھی. مسکراتا تھا تو اس کے ساتھ کائنات مسکرایا کرتی تھی، اور بولتا تھا کہ موتی رولتا تھا.
تعارف کرواتے کرواتے اس نے میرے نبی کے حسن کے متعلق جو جملے کہے، وسیم قسیم، بڑے خوبصورت جملے کہے. وسیم قسیم، وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جتنی بار دیکھو اتنی بار خوبصورت نظر آئے. سمجھو کہ کو نہیں سمجھے؟ بڑا خوبصورت بندہ ہو، بڑی خوبصورت شے ہو، بندہ ایک دفعہ دیکھے گا، 2 دفعہ دیکھے گا، 3 دفعہ دیکھے گا، 5 دفعہ دیکھے گا، دل بھر جائے گا، آخر میں کہے گا دفع کرو یار، چھٹو. جتنا بھی خوبصورت ہو، ام معبد کہتی ہے سرتاج وہ ایسا خوبصورت تھا، اس کو جتنی بار دیکھو اتنی بار خوبصورت نظر آئے. قسیم، جس کو جس طرف سے دیکھو اس طرف سے خوبصورت نظر آئے. نہیں سمجھے ہو؟ سمجھاؤں گا تو سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ. بندہ کہتا ہے فلانے بندے دیاں اکھاں بڑیاں سونیاں نے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنی خوبصورت آنکھیں ہیں ناک اتنا خوبصورت نہیں. ظاہر بات ہے. فلاں آدمی کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جتنے خوبصورت ہونٹ ہیں آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں ہیں. حسین دنیا میں بڑے ہوئے، کسی کی آنکھ خوبصورت ہے، کسی کی ناک خوبصورت ہے، کسی کے ابرو خوبصورت ہے، کسی کی رنگت خوبصورت ہے، کسی کا مسکرانا خوبصورت ہے، کسی کے دانت خوبصورت ہیں. ام معبد کہتی ہے وہ جو ہمارے گھر میں مہمان آیا تھا نا، اس کو جس طرف سے دیکھو اس طرف سے خوبصورت نظر آئے. جس طرف سے دیکھو اس طرف سے خوبصورت نظر آئے. اس کا ایک ایک عضو قابل تعریف ہو. علماء بیٹھے ہیں، میرے پیارے پیغمبر کے اسم گرامی محمد کا معنی بھی یہی ہے. معنی بھی یہی، باب تفعیل ہے، اس میں تکلف پایا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں قتلہ تقتیلا، ایک ہوتا ہے قتل کرنا، بس قتل کر دیا. ایک بولتے ہیں قتلہ تقتیلا، بری طرح قتل کرنا. کیا مطلب؟ انگلیاں کاٹ دینا، پنجے کاٹ دینا، یہاں سے کاٹ دینا، یہاں سے کاٹ دینا، ناک کاٹ دینا، گلا کاٹ دینا، ٹانگ کاٹ دینا. تو محمد اس باپ کا صیغہ ہے جس کا معنی یہ ہے ایسی ہستی جس کے جسم کا ایک ایک عضو قابل تعریف ہو. اس کی ناک قابل تعریف ہو، اس کی آنکھ قابل تعریف ہو، اس کی زبان قابل تعریف ہو، اس کے ہونٹ قابل تعریف ہو، اس کے اقوال قابل تعریف ہو، اس کے اعمال قابل تعریف ہو، اس کے افعال قابل تعریف ہو، اس کی بول چال قابل تعریف ہو. ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی جو اتنا عظیم ہے توجہ آپ کی. کہوں ایک جملہ؟ چپ چپ کر کے بیٹھے ہو، خیر ہے، ناراض ہو؟ لاہوری پن بکھاؤ اپنا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اسی تے پلو جائے شہر چ رہنے والے لوگ آدھے سرگودا تے پلواں دا شہر. آپ تو لاہوری ہیں، ذرا لاہوری پن کا مظاہرہ کیجئے نا. نعرہ تکبیر، میرے نادان دوست نے کائنات کی اس عظیم ہستی کو ایک دن میں اور ایک مہینے میں محدود کرنے کی کوشش کی جو اتنا عظیم ہے، جو اتنا عظیم ہے کہ جو آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے اس کے چہرے پر انوار کو دیکھ لے، رب اس پہ جہنم کی آگ حرام قرار دے دیتا ہے. من رانی اور من رانی.
فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، اس پہ رب نے جہنم کی آگ حرام قرار دے دی۔ بس نہیں، بات کو آگے بڑھایا، فرمایا نہیں، اور من رانی، جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام ہے، اور جس نے میرے حبشے کے بلال کو دیکھا جہنم اس پہ بھی حرام ہے۔ من رانی اور من رانی، جس نے مجھے دیکھا جہنم اس پہ بھی حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، بولو یار بولو، جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم اس پہ بھی حرام ہے۔ میرا نادان دوست کہتا ہے ہمارا نبی نور ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی وہ صرف نور ہے، میرا نبی تو منیر ہے، جس کو چھو لیا اس کو بھی نور بنا دیا۔ سمجھو کہ کو نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ کیسا چکر چلایا ہوا ہے علماء کرام نے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا، ہمارے نبی نور ہیں یا بشر ہیں؟ ہے نا مسئلہ ہمارے ملک میں، بڑی لڑائی ہوتی ہے، بڑے جھگڑے ہیں، بڑے فساد ہیں، بڑے مناظرے ہیں، بازو چڑھا چڑھا کے چیلنج۔ کس مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نور ہیں یا خدا دی قسم اے مسئلے وچوں مسئلہ ہی کوئی نہیں، اے مسئلے وچوں مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہمارا نبی نور ہے یا بشر ہے، اے مسئلہ اساں بنایا۔ لڑانے کے لیے لڑتے رہو، نور ہے یا بشر ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا کے ساتھ سوال وہاں ہوتا ہے جہاں تضاد ہو، مقابلہ ہو، مخالفت ہو۔ مثلا دن نے یا رات ہے، یہ ٹھیک ہے سوال۔ اب دن ہے یا صبح ہے یا عالم ہے یا زمین ہے یا سردی ہے یا دھوپ ہے یا، یہ سوال بن گئی۔ جہاں تضاد ہو، بشر نور کے مقابلے میں ہے، پڑھ قرآن۔ قرآن نور کو کس کا مقابل قرار دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَن نُورُ وَلَا الظُّلُمَاتُ، نور تے اندھیرے برابر۔ نور نو کس دے مقابلے لے آئے؟ نور مقابلے چاہی اندھیرے دے، تے بشر مقابلے چاہی جن دے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، ایک کیڑا سوال ہویا نبی نور یا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، کیوں بشر نور نہیں ہو سکتا؟ نہیں سمجھے آپ، لیکن سمجھا کے نہ جاؤں تو پھر گل کوئی نہیں نا، ایک دونی دونی تے دو دونی چار، ہتھیلی پہ ہی سرسوں جم جائے۔ ذرا توجہ کرنی ہے آپ نے۔ یہ سوال ہمارے نبی نور ہیں یا بشر، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی بندہ مجھ سے پوچھے بندیالوی صاحب تسی عوان ہو یا مولوی؟ ہے کوئی سوال؟ کیوں جڑا عوان ہوئے وہ مولوی نہیں ہو سکتا؟ بندیالوی صاحب تسی عوان ہو یا مولوی؟ ہے سوال؟ ہے سوال؟ یا چلیے آپ چل رہے ہیں آگے ایک موچی بیٹھا ہے جوتیاں گانٹ رہا ہے، آپ نے اسے پوچھا تو موچی ہے کہ مسلمان ہے؟ ہے سوال؟ یہ سوال بنتا ہے؟ کیوں موچی مسلمان نہیں ہو سکتا؟ میں جواب میں کہوں گا، اختصار مد نظر ہے سمجھیے گا، میں جواب میں کہوں گا
ذات کے حساب سے عوان ہوں، علم کے لحاظ سے مولوی ہوں، موچی کہے گا مذہب کے لحاظ سے مسلمان ہوں، پیشے کے لحاظ سے موچی ہوں، بندیالوی کہے گا میرا نبی ذات کے حساب سے بشر ہے، صفت کے حساب سے نور ہے۔ ایک مسئلہ تے لاہوریاں دا مکیا نا، میرا نبی ذات کے حساب سے بشر ہے، صرف بشر نہیں، سید البشر، اور صفت کے لحاظ سے میرا نبی کیا ہے؟ نور ہے۔ ہمیں تو نے کہہ دیا ہے وہابی نے اے نبی نو مندے ہی نہیں، چل کام ہی ختم ہویا، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، منکر ہیں، منکر ہیں۔ ہمیں تو نے یہ کہہ دیا، میرا نادان بھائی کبھی ہم سے بھی پوچھا ہوتا کہ تم کیا مانتے ہو تو میں تجھے بتاتا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کا کھانا بھی نور، میرے نبی کا پینا بھی نور، میرے نبی کا چلنا بھی نور، میرے نبی کا رکنا بھی نور، میرے نبی کا سونا بھی نور، میرے نبی کا جاگنا بھی نور، میرے نبی کا سفر بھی نور، میرے نبی کا حضر بھی نور، میرے نبی کی جنگ بھی نور، میرے نبی کی صلح بھی نور۔ اور لاہور کے ادیب اگر بات کو سمجھ سکیں تو بندیالوی کہتا ہے میرے نبی دا دن بھی نور تے میرے نبی دی رات بھی نور، میرے نبی کا دن بھی نور اور میرے نبی کی رات بھی نور، میرے نبی کی شادی نور، میرے نبی کی غمی نور، میرے نبی کی تجارت نور، میرے نبی کا چلنا نور۔ اور چھوڑ ایک وہابی سے سن، میرے نبی کا پاؤں مبارک اپنی جوتی مبارک میں ڈالنا بھی نور ہے۔ لیکن مولانا اس بیچاری قوم نو نور دا معنی دس، بتا ان کو نور کا معنی کیا ہے؟ یہ سمجھ رہی ہے کمکمے والا نور، یہ سمجھ رہی ہے ٹیوبوں والا نور، یہ سمجھ رہی ہے چاند والا نور، اے بیچارے سوئیاں لبدے پھر دینی یہ نور۔ اور مولانا بھی کہتے ہیں یہ ٹیوب نور ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں جی نور ہے۔ اس کا سایہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی، ہاں ساڈے نبی دا بھی سایہ نہیں سی۔ مثال کس سے دی؟ انا للہ، یہ نور۔ میرے نادان بھائی ٹیوب کا نور کمرے کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔ باہر والی ٹیوب کا نور باہر ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا۔ چاند کا نور رات کو ہوتا ہے، دن کو نہیں ہوتا۔ سورج کا نور دن کو ہوتا ہے، رات کو نہیں ہوتا۔ اور قیامت کے دن یہ نور نہیں ہوں گے، یہ ناقص نور ہے، نامکمل نور ہے۔ دن میں ہے تو رات میں نہیں، رات میں ہے تو دن میں نہیں، اندر ہے تو باہر نہیں، باہر ہے تو اندر نہیں، یہ ناقص نور ہے۔ میرے نبی کا نور اتنا کامل، مکمل، اکمل نور تھا جو چمکا مکے اور مدینے کے اندر، اور چین، بلخ، بخارا، ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹھریوں کو روشن کر دیا تھا۔ یہ قیامت کے دن بھی چمکے گا۔ لیکن مولانا اس بھولی قوم کو نور کا معنی بتا ان کو نور کا معنی کیا ہے؟ کیوں بھائی لاہور والوں، قرآن نور ہے یا نہیں؟ کوئی منکر ہے؟ قرآن نے اپنے آپ کو نور کہا، اللہ نے فرمایا ہم نے نور اتارا ہے۔ نور، قرآن کیا ہے؟ زور سے بولو۔ قرآن کے حرف سفید ہیں کہ کالے؟
काला नूर है। ये लोड शेडिंग हो जाए, बिजली चली जाए, कुरान खोल के रखो तो रोशनी होती है ना, और अद्धे चौपने पे पता नहीं होंदी होवे। ये बिजली चली जाए, लोड शेडिंग हो जाए, कुरान खोल दें तो रोशनी हो जाती है ना कमरे में। तो फिर कुरान के नूर होने का मैना बता ना इस कौम को। मौलाना इस कौम को बताइए कि कुरान के नूर होने का क्या मैना है। उसके लफ्ज काले हैं, लोड शेडिंग हो जाए, जेड़ी होंदी रानी किस्मत में है हमारे। अंग्रेज आ गया था पाकिस्तान में उर्दू सीखने, उर्दू बेचारा साल सीख के वापस गया तो बेगम ने पूछा कुछ सीखे आई? उसका क्या 2 लफ्ज सीखे ने, बिजली आ गई, बिजली चली गई। बिजली आ गई, बिजली चली गई। इधर आना ही रहना। जामिया हफ्सा की बच्चियों की बिजली तुमने बंद की थी, भुगतो भुगतो। उनकी रोशनी तुमने उनको अंधेरे में रखा, भुगतो। उनका पानी तुमने बंद किया, पानी बंद, गैस बंद। आज जीटी रोड से गैस नहीं लगती, सीएनजी, गैस बंद, बिजली बंद। इस 21वीं सदी तरक्की के इस दौर में मुल्क में बिजली कोई नहीं, और हुक्मरान कहते हैं हमने मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डाल दिया है। एक तरक्की होती है तरक्कने चू, शायद तरक नहीं जाती, ये तरक्की है। बिजली कोई नहीं, गैस कोई नहीं, अमन कोई नहीं, चैन कोई नहीं, सुकून कोई नहीं, इंसाफ कोई नहीं, अदल कोई, आटा कोई नहीं। मौलाना कुरान नूर है, ये रोशनी नहीं देता, तो लोगों को बताइए कि नूर का मायना क्या है। और मुझे बताइएगा लाहौर के लोगों, मेरे प्यारे पैगंबर की दाढ़ी मुबारक नूर थी कि कोई ना? काली थी कि सफेद? काली। इंतकाल के वक्त आपकी दाढ़ी मुबारक में 13 या 17 बाल सफेद थे, बाकी आपकी दाढ़ी मुबारक काली थी और नूर थी, और नूर काला नहीं होता। जुल्फें आपकी नूर थी और स्याह थी, और नूर स्याह नहीं होता। तो मौलाना इस नूर का मैना बताइए कौम को। चल तू नहीं बताता ना बता, हम ही बता देते। रात 2 बजे का टाइम है, खूब अंधेरा, चांद की पिछली रातें, हाथ पे हाथ सुझाई नहीं देता। ड्राइविंग सीट पे बैठा है ड्राइवर, स्टीयरिंग उसके हाथ में है, और रात 2 बजे खूब अंधेरे में 100 किलोमीटर के रफ्तार से गाड़ी को भगाए जा रहा है, भगाए जा रहा है। क्यों? अंधेरे में भगाया जा रहा है। उसके आगे 2 लाइटें, जो कच्चा पक्का रास्ता, ऊंचा नीचा रास्ता, गीला खुश्क रास्ता बता रही हैं। उन लाइटों को देखते हुए वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इंशाअल्लाह अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। इसी तरह जो आदमी अपनी जिंदगी की अमली सड़क पे एक हाथ में कुरान वाली लाइट और दूसरे हाथ में मेरे नबी की सुन्नत वाली लाइट पकड़ ले, चलना शुरू कर दे, सीधा जन्नत में जाएगा। मुराद है, मार लो नारा, मार लो। मतलब है, मतलब है, मतलब है नूर हिदायत। कुरान क्या है? कौन सा नूर है? और नबी पाक क्या है? नूर से मुराद है नूर हिदायत। अब जरा वापस पलटिए, अब जरा वापस पलटिए, बड़ा मसला समझ आएगा।
اور میں نے کہا تھا میرے نبی کا کھانا نور، پینا نور، چلنا نور، اٹھنا نور، غمی نور، خوشی نور، دن نور، رات نور. وہ جو میں نے کہا تھا اس کا معنی یہ ہے لوگو تم بھی کھانا اسی طرح کھایا کرو جس طرح میں کھاتا ہوں، پانی اس طرح پیا کرو جس طرح میں پیتا ہوں، گھر میں اس طرح آیا کرو جس طرح میں آتا ہوں، رات اس طرح سویا کرو جس طرح میں سوتا ہوں، صبح اس طرح اٹھا کرو جس طرح میں اٹھتا ہوں، شادی اس طرح کیا کرو جس طرح میں نے کی ہے، اور تجارت اس طرح کرو جس طرح میں کہتا ہوں، اور جوتی میں پاؤں اس طرح ڈالا کرو جس طرح میں ڈالتا ہوں. یہ معنی ہے نور کا. اے نور تھوڑا جیا اوکھا، اے نور تھوڑا جیا اوکھا. اس میں پورا تولنا پڑتا ہے، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی پڑتی، اس میں ملاوٹ نہیں کرنی پڑتی، اس میں گاہک کو دھوکہ نہیں دینا پڑتا، اس میں عدالتوں کے اندر جھوٹی گواہیاں نہیں دینی پڑتی، اس میں رشوت کا کاروبار نہیں کرنا پڑتا، اس میں سود سے بچنا پڑتا ہے، اس میں ہر کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھنا پڑتا ہے، اس میں کسی کی غیبت بہتان کسی پہ نہیں باندھنا پڑتا. اے نور تھوڑا جیا اوکھا تے 100 روپے دیاں جھنڈیاں دکان دے سامنے لا کے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، بچہ بچہ نور کا ہے، سب گھرانہ نور کا. او نور تھوڑا جیا سوکھا، اس میں آپ سارا سال ڈنڈی ماریں، سارا سال ملاوٹ کریں، 12 ربیع الاول کو دکان وہ سجا دے تو مولانا کہتے ہیں آج جس نے دکان سجائی ہے نبی راضی ہو گیا. اس کا کہ چلو بھائی پچھلے سال دیاں تے ختم، اگے دیاں تیاریاں کرو. اور میرے بھائی اور لاہور کے لوگوں، میرا پیارا پیغمبر جھنڈیاں لگانے سے، لائٹنگ کرنے سے، مصنوعی پہاڑیاں بنانے سے راضی نہیں ہوگا. میرا نبی تب راضی ہوگا جب اس کی سیرت پہ عمل کر کے دکھاؤ گے، تجارت اس کے مطابق کرو گے، حرام سے بچو گے، سود سے بچو گے، زندگی میرے نبی کی شریعت اور سنت کے مطابق گزارو گے. اے مسئلہ تو پھر آج ختم نہیں ہو گیا بے نبی نور یا. تو کیسے ہم نے اس کو ختم کیا؟ نبی پاک کی ذات کیا ہے؟ بشر بشر بشر. میرے نبی کی ذات بشر ہے. قل انما انا بشر مثلکم. کیا میں نے؟ بے شک میں بشر ہوں مثلکم. زور سے کرو مانو، تمہاری طرح. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً مینا کیا، بڑا ہی خوبصورت مینا کیا، مزہ ہی آ گیا. بے شک میں بشر ہوں مثلکم، جیسے تم. میں بشر ہوں جیسے تم، بشر ہونے میں تم جیسا ہوں، اور مقام اور مرتبہ وہ تو تم کیا ہو، میں ساری کائنات کا سردار، ساری کائنات کا امام. ذات میرے نبی کی بشر ہے. دیکھیں میں بڑی آسان تقریر کرنے کا عادی ہوں، علمی اور مشکل موضوعات میں نہیں لیا کرتا. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق. ایک مسئلہ آپ بتا دیں، میں پوچھنے لگا ہوں آپ سے. رات 2 بجے کا ٹائم ہے، آپ اپنے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں یا آپ چھت پہ سوئے ہوئے ہیں، اکیلے ہیں. اچانک ایک لڑکی خوبصورت حسینہ جمیلہ زیوروں سے لدی ہوئی زرق برق لباس پہنا ہوا، اس نے آپ کو اٹھایا، اٹھوئے. اس نے آنکھیں ملی، کون ہو؟
اس آخیا گھبرا نہیں، میں جننی ہاں، جننی۔ کون ہو؟ زور سے بولو۔ میں انسان نہیں، جن ہوں، جن۔ تیرے تے عاشق ہو گئی ہوں تے تیرے نال شادی کرنا چاہنی ہوں، جا مولوی صاحب نو بلا کے لے آ، ساڈا نکاح پڑھے۔ اس کچھ دا حسن ویکھیا، جمال ویکھیا، قیمتی لباس ویکھیا، زیور ویکھے، کچھ یرکیا بھی جننی ہے کدھر ہاتھی نہ چھڑ جائے۔ اے نسیا، نس کے مولوی صاحب کا دروازہ کھٹکا 2 بجے، اٹھو جی۔ اور اس وقت کیا ہو گیا ہے؟ مولانا جننی ہے، خوبصورت، حسینہ، جمیلہ، قیمتی لباس، زیورات، میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، آئیے نکاح پڑھائیے۔ مولوی صاحب نے کہا پاگل، نکاح کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کی جنس ایک ہو، یا دو میں انسان ہون یا دو میں جن ہون۔ انہاں چوں ایک انسان ہووے دوسرا جن ہووے، نکاح نہیں ہوندا، نہیں ہوتا نکاح۔ ہو سکیا تساں دیوبندی ہوندے ہی نہیں ہو۔ میں ٹریا بریلوی مولوی وال، اس جناب بریلی مولوی صاحب دروازہ کھٹکتا ہے، مولانا اٹھیے۔ دیوبندی مولوی جواب دے گئے، میں تیرا مذہب ہی قبول کراں گا، اٹھ میرے نال کی گل ہے؟ جننی ہے، انسانی لباس ہے چاہیے، میرے نال شادی کرنا چاہتی ہے، چلیے میرا نکاح پڑھائیے۔ دیوبندی مولوی نے انکار کر دیا ہے۔ بریلوی مولانا صاحب کہنے لگے ساڈا دیوبندیاں نال اختلاف ضرور ہے پر فقہ دوہاں دی اکو ہی ہے، اے نکاح ساڈے نزدیک بھی نہیں ہوندا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کی جنس کیا ہو؟ ایک۔ ہو سکیا تسی سنی ہوندے ہی نہیں ہو، میں ٹریا شیعہ والے پاسے۔ اس نے مجتہد کا دروازہ کھٹکھٹایا، ذاکر کو اٹھایا، اٹھو جی مجتہد صاحب۔ سنی تے دیوبندی بریلوی سارے جواب دے گئے نے، میں تہاڈا مذہب ہی قبول کراں گا، میرے نال اٹھو تے نکاح پڑھاؤ۔ جننی ہے، انسانی لباس ہے چاہیے تے میرے نال نکاح کرنا چاہتی ہے۔ ذاکر کہنے لگا اے ٹھیک ہے، انہاں دی فقہ ہور تے ساڈی ہور، انہاں دی حنفی تے ساڈی جعفری، لیکن اس مسئلے چ اساں وی انہاں دے نال ہاں، اس مسئلے چ اساں وی انہاں دے نال ہاں۔ جنس بدل جائے، دو میں سے کسی ایک کی جنس بدل جائے تو نکاح نہیں ہوتا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر حضرت خدیجہ، عائشہ، حفصہ، زینب، جویریہ، میمونہ، میرے نبی کی 11 بیویاں اگر بشر تھیں، ان سے نکاح کرنے والا محمد بھی بشر ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے لگتا اب تو سمجھ کچھ آ گئی۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ نبی پاک کی ذات کیا ہے؟ زور سے بولو۔ اور صفت میرے نبی کی نور ہے۔ صفت میرے نبی کی کیا ہے؟ نور ہے۔ نور سے مراد نور ہدایت۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ ذات بشر، سورت کاف آخری آیت، سورت کہف آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم۔ میرے پیغمبر آپ ہی اعلان کریں میں بشر ہوں جیسے تم۔ ہمارے دوست کہتے ہیں اے اپنے جی مندے نے، اے اپنے یار مندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں بھائی؟ میں اپنے استاد کی طرح ہو سکتا ہوں، میں اپنے والد کی طرح ہو سکتا ہوں، میں اپنے مرشد کی طرح ہو سکتا ہوں۔ میرے بھائی جب میں اپنے استاد کی طرح نہیں ہو سکتا تو نبی پاک اور میں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟
یہ کہتے ہوئے تجھے اتنا خیال بھی نہیں آیا یہ جو مثلکم ہے نا، یہ مثلیت درجے میں نہیں، مقام میں نہیں، عظمتوں میں نہیں، شان میں نہیں، مرتبے میں نہیں، یہ مثلیت اس میں ہے جیسے تم پیدا ہوئے اسی طرح میں پیدا ہوا، تمہارے ماں باپ میرے ماں باپ، تم نے بچپن گزارا میں نے بچپن گزارا، تم نے شادیاں کی میں نے شادیاں کی، تمہارے بچے ہوئے میرے بھی بچے ہیں، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تم بھی بیمار ہوتے ہو میں بھی بیمار ہوتا ہوں، تم بھی گھوڑے سے گر جاتے ہو میں بھی گھوڑے سے گر جاتا ہوں، اس معنی میں ہے انما انا بشرم۔ مولانا حسین علی کا معنی بھی سنا دوں، مزہ ہی آ جائے۔ واہ مولانا حسین علی، اللہ تیری قبر کو منور کرے، اللہ تیری قبر کو روشن کرے۔ خدا دی قسم مثلکم دا ایڈا خوبصورت معنی کیتا کہ آیت کا جو آخری حصہ ہے نا اس کے ساتھ میں نہ جڑ گیا۔ سورۃ کہف میں کیا بیان ہوا ہے؟ سورۃ کہف کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ کہف میں اللہ نے مشرکین کے ان شبہات کو دور کیا ہے جن شبہات کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا تھے۔ تو آپ یوں کہیں کہ سورۃ کہف میں مشرکین کے شبہات کے جواب ہیں۔ سمجھ آئی کہ کون؟ پہلا شبہ، اصحاب کہف 7 ولی اللہ بڑے پہنچے ہوئے تھے اور اللہ کے مقرب تھے اور اللہ ان کی بات نہیں موڑتا تھا، تو وہ ان کو پکارتے، نظر و نیاز دیتے ان کی۔ قرآن نے جواب دیا، ان کو بادشاہ نے طلب کیا، سنا ہے کوئی نیا دین بنایا ہے؟ انہوں نے مہلت مانگی، مہلت مانگی تو بھاگے، مہلت مانگی تو ملک سے بھاگے۔ اللہ نے فرمایا جیڑا خود جان بچا کے بھجدا پیا ہوئے نا وہ دنیا دا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ پھر غار میں گئے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، آرام کر لیں۔ ہم نے ان کو 309 سال سلا دیا، جنہاں نو اپنی نیندر اتے کنٹرول نہ ہوئے او تیرے مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ اٹھے، کتنا ٹھہرے ہو؟ قالوا لبسنا یومن، کتنا؟ جنہاں نو اپنے سومن دا پتہ نہ ہوئے وہ حاجت روا اور مشکل کشا اور عالم الغیب نہیں ہو سکتے۔ دوسرے کہنے لگے اوے کس رولے چ پہ گئے ہو، کتنے ستے ہو کتنے نہیں ستے، بھوک بڑی لگی ہے، کسی بندے نو شہر بھیجو کوئی کھانا لے آوے۔ اللہ نے فرمایا جنہاں نو بھوک ستاوے او مشکل کشا نہیں ہوندے، اور جس کو بھیج رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں ویکھ نس کے آئے ہاں، یہ پھڑیا جائیں نا تو آپ ہی بھگتے، خود بھگت لے میں، یہ کھانا لیا پیسے دیے، انہوں نے پیسے دیکھے، او 3 صدیاں پرانے، کون ہو کیا نام ہے؟ اس نے دائیں بائیں کے دکانداروں کو بلایا اور ان کے نام تختیوں میں لکھ کے اس وقت کے بادشاہ نے رکھے ہوئے تھے، اور ان کی کہانیاں بڑی مشہور تھیں اس زمانے کی۔ تو جب انہوں نے پکڑا نا، پولیس کو بلایا، وہ آکھن لگا میں ایک نہیں 6 اور بھی ہے نے۔ اللہ نے فرمایا یہ حاجت روا بننے کے لائق نہیں۔ پھر ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا۔ ذوالقرنین بادشاہ پوری دنیا پہ حکمران بنا لیکن وہ الہ بننے کے لائق نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا کہ یہ دونوں الہ بننے کے لائق نہیں۔ یہ سارے جواب سورۃ کہف میں موجود ہیں۔ جب آخری آیت پہ پہنچے اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر ایت اسی 10 چھڑیا، اصحاب کہف الہ نہیں، یہ بھی ہم نے بتا دیا ہے کہ ذوالقرنین الہ نہیں، یہ بھی ہم نے بتا دیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر الہ نہیں۔ تو میرے پیارے تو ساری کائنات کا سرتاج ہے، تو کوئی تجھے الہ بنا لے تو اپنی زبان سے اعلان کر انما انا بشرم مثلکم، اوے لوگو
الہ کے نہ ہونے میں، معبود کے نہ ہونے میں تم جیسا بشر ہوں، جنہیں تسا معبود نہیں انہیں میں بھی معبود نہیں۔ یہ مثلیت اس میں ہے، معبود کے نہ ہونے میں، الہ کے نہ ہونے میں تم جیسا ہوں۔ کیوں؟ آیت کے اگلے حصے میں کہا یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی الہ بننے کے لائق۔ یہ سورۃ کاف کی آخری آیت، نبی کی ذات بشر اور صفت نور چھٹے پارے میں۔ مجھے علماء تھوڑا سا معاف کر دیں، میرے بزرگ ہیں یہ علماء کرام سارے، حدیث کے شیوخ ہیں یہ سارے، ان کی زندگیاں حدیث پڑھانے میں گزر رہی ہیں، اللہ ان کو اور برکتیں اور ہمتیں اللہ عطا فرمائیں۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے معاف کر دیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور بھی آ گیا اور روشن کتاب بھی آ گئی۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا یہ واو کون سی ہے، نور و کتاب، واو بیانی ہے، نور کا بیان ہو رہا ہے کتاب مبین کے ساتھ، یا واو عاطفہ ہے، نور الگ ہے اور کتاب مبین الگ ہے۔ دیوبندی کہتے ہیں واو بیانیہ ہے، نور کہا گیا ہے کتاب مبین کو، اور بریلوی حضرات کہتے ہیں نہیں، واو عاطفہ ہے، نور سے مراد نبی پاک ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔ میں ایک منٹ کے لیے بریلویوں کا معنی مانتا ہوں، یہ واو عاطفہ ہے، نور سے مراد میرے نبی ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔ میں نے آپ کا معنی مان لیا، لیکن مولانا اے مبین تو ذرا اگو پڑھو نا، سارے ہی مسئلے حل اللہ دی قسمیں، مبین سے آگے بڑھیے، سارا پڑھے نا۔ بندے نے نماز چھوڑ دی تھی اور اس سے کسی نے کہا نماز تو نہیں پڑھتا ہے، ہو سکا میں قرآن دی آیت تے عمل کر رہا ہوں، ہو سکا قرآن چ لکھا بھی نماز نہ پڑھو، سکا بالکل لکھا ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والےو نماز دے نیڑے بھی نہ جاؤ۔ اس ساکیا تے اگے پڑھ گے وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے منہ سے کون سے جملے نکل رہے ہیں، اس وقت نماز۔ او ساکیا پہلے اس آیت تے عمل کر لین دے، اگے پھر دیکھاں گے۔ پہلے اس آیت پہ عمل کر لینے دے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی آدمی سے کسی نے پوچھا تین قرآن دیاں آیتاں وچوں سب تو سونی تے ساریاں تو چنگی کیڑی آیت لگ دیئے؟ اس آکھیا کلو وشربو، کلو وشربو۔ اس آکھیا تے دعا کیڑی چنگی لگ دیئے؟ یا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ مولانا مبین کے آگے پڑھیے، سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا یعنی نبی پاک، اور روشن کتاب آ گئی یعنی قرآن، یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ۔ اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے؟ زور سے بولو یار، اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے؟ تو نبی پاک نور ہیں، تو نور سے مراد کون سا نور ہے؟ بولو بولو بولو، کون سا نور ہے؟ نور ہدایت۔ قرآن نور ہدایت اور میرے پیارے پیغمبر بھی نور ہے۔ آپ میں سے جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، اگر کوئی اپنے آپ کو مانے تو، ورنہ تو یہاں ہر بندہ کہتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں۔ اگر کوئی بڑی عمر کے آدمی اپنے آپ کو بڑا مان لیں تو مجھے بتائیں
آج سے کچھ مدت پہلے یہ عید میلاد النبی ہوتی تھی کہ 12 وفات؟ مہینہ کون سا مشہور تھا؟ اور مناتے بھی کیا تھے؟ وفات. مناتے بھی کیا تھے؟ وفات. اس وقت ہمارے آباء و اجداد نے اور ہمارے بزرگوں نے تجھے کہا وفات مانتا نہیں مناتا کیوں ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ وفات مانتا نہیں مناتا کیوں ہے؟ تو یہ پسپا ہو گیا. پسپا ہونے کے بعد اس نے اس کا نام کیا رکھا؟ عید میلاد النبی. تو اب ہم کہتے ہیں بشر مانتا نہیں ہے میلاد کیوں مناتا ہے؟ یہ میلاد کا کیا معنی ہے؟ جمنا. جمنا پنجابی کی یاد ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آنا. جبریل کس تاریخ کو پیدا ہوا؟ اسرائیل، اسرافیل، فرشتے کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ میلاد کا معنی ہے ماں کے پیٹ سے باہر آنا. یہ نور کا کام نہیں ہوتا، یہ بشر کی فطرت ہے. یہ بشر کی فطرت ہے. واپس پلٹیے. میں نے ابھی ایک بات اور بھی سمجھانی ہے آپ کو. کیا کہہ رہا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ کائنات کے اس عظیم آدمی کو ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی گئی جو اتنا عظیم تھا کہ اس کے چہرے پر انوار کو دیکھنے والے پر رب نے جہنم حرام قرار دے دی تھی اور کہا تھا جس نے مجھے دیکھا جہنم اس پہ بھی حرام ہے، جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم. اللہ اللہ. کیوں بھائی لاہور کے لوگوں؟ جس نے میرے چہرے کو دیکھا جہنم اس پہ بھی حرام ہے، اور جس نے میرے بلال کے چہرے کو دیکھا. دونوں چہرے ایک جیسے ہیں؟ ہے کوئی نسبت؟ دونوں چہروں میں ہے کوئی نسبت؟ ایک اور 100 کی، ایک اور کروڑ کی، ایک اور کھرب کی. اور کتھے ذرہ تے کتھے آفتاب، کتھے قطرہ تے کتھے سمندر، کتھے ذرہ تے کتھے صحرا. نسبت ہی کوئی نہیں. میرے نبی کا چہرہ وہ چہرہ تھا کہ جس چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھنے لگتے تھے. چہرہ دیکھ کے. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے. دیہاتی آدمی آیا، کسی چک کا آدمی، اسے چک والوں نے بھیجا تو بڑا سمجھدار ہے، پریوں دا آدمی ہے، عقل مند ہے، دانش مند ہے، مدینے چ بڑا شور ہے. ایک بندہ آیا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نبی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں الیاذ باللہ وہ جھوٹا ہے. وہ کہتا ہے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو سیاںا آدمی ہے، مدینے جاتے تحقیق کر، حقیقت حال کیا ہے. وہ آ گیا. اب ذرا توجہ سے سنیے. وہ آ گیا. میرے پیارے پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں صحابہ کے جھرمٹ میں، صحابہ کے جھرمٹ. تو آ کے کہتا ہے وہ دیہاتی، آ کے کہتا ہے تم میں سے محمد کون ہے؟ کہو صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو. تم میں سے نبی کون ہے؟ سمجھو کچھ. اور یار سمجھ جائے گا، ہر گل ہی کھول کے تو اندر سے بندہ سمجھو کچھ نہیں سمجھ، نہیں سمجھ. نبی پاک صحابہ کے اندر اس طرح گھل مل کے بیٹھا کرتے تھے کہ باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا ان میں نبی کون ہے، امتی کون ہے. سمجھو. کوئی الگ تخت پوش
کھڑے ہوں, پیچھے ہٹے تو یوں ہٹے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا اسے فوراً پتہ چل جاتا یہ مالک ہے, یہ غلام ہے, یہ آقا ہے, یہ نوکر ہے, یہ نبی ہے, یہ امتی ہے. لیکن نبی پاک کے لیے نہ کوئی تخت پوش, نہ کوئی چارپائی, نہ کوئی تکیہ, نہ کوئی دری, نہ غلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. یہ میرے نبی کی سنت ہے, سیرت ہے. اور یہاں پیر صاحب دے نال چارپائی تے نہیں بنا, نو نہیں تے تہن بھی نال خارش ہو جائے گی. نال نہیں بنا نا, یہ پیر صاحب کی پیالی ہے, اس میں چائے نہیں پینی, نہیں تے تہن بھی ٹی بی ہو جانی ہے. چاہے نماز الگ, تکیہ الگ, چارپائی الگ, پیالی الگ. اور مرید معلوم ہوتا ہے نبی پاک کا اس طرح طریقہ کار کھل مل کے بیٹھے ہیں. تم میں محمد کون ہے؟ صحابہ نے کہا یہ بیٹھے. اس نے ایک لمحے کے لیے میرے نبی کو دیکھا, کتنا سیانہ آدمی ہے. نہ میرے نبی کا بچپن دیکھا, نہ جوانی دیکھی, نہ دیانت دیکھی, نہ تجارت دیکھی, نہ شرافت دیکھی, نہ صداقت دیکھی, کچھ بھی تو نہیں دیکھا. صرف چہرہ پر انوار کو دیکھا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہتا ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ کے کہتا ہے جٹ تھا نا, جٹ کی جئی گل کیتی, میں لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں جاندا, میں کوئی نکی جئی گل دسو جس دے اوتے عمل کراں تے رب میرے واسطے جنت دے دروازے کھول دے. آپ نے فرمایا کلمہ اسلام کی شہادت دے, ایک کلمہ پڑھنا, 5 وقت کی نماز پڑھ, 2 مال کی زکات دے, 3 رمضان کے روزے رکھ. حج ابھی تک فرض نہیں, جو چیزیں فرض ہو چکی تھی نبی پاک نے اسے فرض بتائے, صرف فرض. کلمہ اسلام کا اقرار 1, 5 وقت کی نماز 2, رمضان کے روزے 3, مال کی زکات. جب آپ نے بتایا نا خدا دی قسم ہے جٹ تے پہلی ویری آیا تے پہلی ملاقات, اگوں جواب کیڈا سونا جملہ آکھیا. جو میرے جملے کو سمجھ جائیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی, جملہ نہیں سمجھیں گے تو پھر مجھے تشریح کرنی پڑے گی. میں نے یہ کام کرنے ہیں, سنا یہ کام کرنے ہیں, تو جواب میں کہتا ہے واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص, مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جو کچھ آپ نے بتایا یہی کچھ کروں گا, نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا. سمجھے بھی ہو کہ یہ سبحان اللہ چلو, نہ بڑھاؤں گا. اے تے اس جٹ نو بھی سمجھ آ گئی کہ دین وہی ہے جو میرے نبی کی زبان مقدس سے نکلا ہے. بس اس پہ بڑھانا بھی دین نہیں اور اس سے گھٹانا بھی دین نہیں. اور لاہور کے لوگوں, ہر وہ کام جو اچھا نظر آئے, ہر وہ کام جڑا سونا نظر آوے وہ دین نہیں ہوتا.
نہیں ہوتا. دین وہ کام ہوتا ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہوتی ہے. دین وہ کام بنتا ہے جو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. ہر اچھا نظر آنے والا کام دین نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. درود ہی تو پڑھتے ہیں تو سا درود نال سڑتے ہو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگ لگتی ہے تو منکر ہو. گٹھلیوں پہ کلمہ ہی تو پڑھتے ہیں، تسی کلمے دے منکر ہو، درود دے منکر ہو. اور پھر کئی ہمارے دوست کہتے ہیں، میں تو انہیں دوست ہی کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں حرج کیا ہے، حرج کیا ہے، درود ہی تو ہے، حرج کیا ہے؟ ایک دفعہ پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک دفعہ پڑھو تو 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک دفعہ پڑھو تو جنت میں 10 درجے بلند ہوتے ہیں. تو اس کام کرنے میں حرج کیا ہے؟ بتاؤں حرج؟ سنو گے لاہوریو؟ بندیالوی کہتا ہے میرے بھائی کوئی حرج نہیں، بس اتنا سا حرج ہے کہ جو کام میرے نبی نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا، آج وہ کام دین سمجھ کے کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے لوگوں مجھے دین کے ایک ایسے کام کا پتہ چل گیا ہے جس کا پتہ نبی پاک کو بھی نہیں چلا تھا. جی اے حرج، بس اتنا سا حرج ہے کہ یہ دین کا کام جو میں کر رہا ہوں اور صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، نبی پاک نے کرنے کا حکم نہیں دیا، انہیں دین کے کام کا پتہ نہیں چلا، مجھے پتہ چل گیا ہے. ایک مسئلہ بتاؤ، قاضی صاحب کے آپ سارے مقتدی ہیں، اکثر لوگ ان کی تقریریں سنتے ہیں اور انہوں نے یہ باتیں آپ کو پڑھائی ہوں گی. ایک مسئلہ بتا دو، 4 رکعت نیت کی آپ نے، 4 رکعت نماز، کتنی؟ 2 رکعتوں کے بعد آپ التحیات میں بیٹھ گئے، التحیات للہ والصلوات، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ. اب کیا کرنا ہے؟ کس رکعت کی طرف؟ بندہ کہتا ہے بغیر درود پڑھے کھڑا ہو جاؤں، میرا دل نہیں کرتا، میں درود پڑھ کے کھلواں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی. نماز ہوئی کہ کوئی نہ؟ سیدہ صاحب کا آگے آ رہا ہے، یہ جان بوجھ کے پڑھے اثر، جان بوجھ کے درود پڑھا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیوں تسا درود تو سڑ دے ہو، تو ان درود تو آگ لگ دی ہے. اس بیچارے نے درود پڑھا ہے، آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی. چلو جان بوجھ کے نہیں پڑھا، بھول گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. او میری تو دوسری رکعت ہے، میں نے تو تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہونا ہے. وہ بھول گیا، بھول کے اتنے لفظ پڑھے، پھر کھڑا ہو گیا. اب کیا کرے؟ کیوں؟ اس بیچارے درود پڑھے ہو، تسی چنگے منکر ہو یار، ایڈے وڈے وہابی بن گئے ہو. اس بیچارے نے درود پڑھا، آپ کہتے ہیں غلطی کی، سجدہ صاف کرے. تو آپ جواب میں کہیں گے مولانا درود کا پڑھنا ثواب کا کام ہے، درجے بڑے بلند ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ اس نے پڑھا ہے نا، اس جگہ پہ شریعت نے پڑھنے کا حکم. دین وہ ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہے. ہر اچھا نظر آنے والا کام دین نہیں ہوتا. مجھے باقی علماء کا پتہ نہیں ہے، حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، افہام تفہیم کا مادہ ہے ان میں، مجھے ان کا بھی پتہ نہیں ہے. میں اپنی آپ کو حقیقت بتاؤں، خدا دی قسم ہے، میں شرک سمجھانا ہوئے نا، شرک کیے 1 دونی دونی تے 2 دونی 4 انج سمجھا دینا بندہ. تے جڑے سمجھانا ہوئے نا بھائی بدعت کیے تے میرے سر چ پیڑ چڑھ جاندی، بڑا میں پریشان ہو جاتا ہوں. کیوں؟ بدعت زہر ہے.
لیکن اس پہ کیپسول چڑھا ہوا ہے سنہری. اب سنہری کیپسول کے اندر سے زہر دکھانا بے وہ زہر ویکھو او لوگوں نو زہر نظر کی آندا. درود نہیں پڑھن دیندے, کلمہ نہیں پڑھن دیندے, میلاد نہیں منان دیندے. تو بدعت کا سمجھانا مشکل ہے. ہمارے دوست, پھر ہم جب دوستوں سے کہتے ہیں کہ یہ کام نبی پاک نے نہیں کیا, میلاد کا منانا, اذان سے اول آخر درود و سلام کا پڑھنا, تو یہ دین نہیں ہے. تو میں اٹک ایک دفعہ گیا تو وہاں میں نے بیان کیا تو ایک مولوی صاحب نے مقابلے میں تقریر کی. انہوں نے کہا اے بندیالوی جڑی اینک پاندا اے نبی پاک دے زمانے چ ہے سی, یہ بھی بدعت ہوئی. یہ جڑی گڈی تے چڑھدا وہ گڈی ہے سی, پھر تے کار تے چڑھنا بدعت ہویا, سائیکل تے چڑھنا بدعت ہویا, اینک پہ پہننا بدعت ہوا. میں نے پھر اس میں جواب دیا, وہ جواب آپ کو سناتا ہوں. میں نے کہا مولانا میں اینک دین سمجھ کے نہیں پاندا, میری مجبوری ہے. یہ اینک میری مجبوری ہے, نظر کمزور ہے. بندے کی نظر کمزور ہو گئی, اس نے اینک لگوا لی. تو پہلے بندہ اینک لگوائے تو خود اپنے آپ کو ہی بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو دوے دوست آخیا بالکل وجو ہی لگ رہے ہیں یار. تو جب جس بندے کی نظر کمزور ہو, اسے چونکہ چہرے صحیح نظر نہیں نہ آتے, نظر جو کمزور ہوئی, تو سامنے بیٹھ کے وہ کہتا ہے بالکل وجو ہی لگ رہے ہیں. اس اینک لا کے آکیا ہن تو وجو لگ رہے ہیں, ہن تو وجو لگ رہے ہیں. میں نے کہا یہ اینک میری مجبوری ہے, میں اسے دین سمجھ کے نہیں پہنتا. مولانا میں سٹیج پہ کہہ رہا ہوں, ممبر پہ کہہ رہا ہوں, یہ تہاڈی بدعات بھی اینک آ رہے نا, ایک دیڑے تم ہی ممبر تے آکھ اساں میلاد دا جلوس دین سمجھ کے نہیں کٹ دے, ساڈی مجبوری ہے. ہر نیا کام بدعت نہیں ہوگا, وہ کام بدعت ہوگا جو دین میں دین سمجھ کے زیادتی کی جائے. من احدث فی امرنا اے فی دیننا, جس نے ہمارے دین میں نیا کام کیا. دین میں مولانا دین دی قید لائی ہے نبی پاک نے, دین میں نیا کام کیا دین سمجھ کے, تو وہ کام کیا بنے گا. پھر ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں, جب ہمارے دوستوں سے کہتے ہیں ثبوت دو, اے جڑے کام کر دو ثبوت دو, تو وہ جواب میں جب تنگ آتے ہیں تو وہ ہمارے بھائی کہتے ہیں ایک کام کرن دا ساڈے کول ثبوت نہیں, نہ کرن دا تسی دو, منع دی دلیل دو. کتنے روکیا, نفی دی دلیل دو, نبی پاک نے روکا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا. لوگ بیچاری پڑھی پڑھائی قوم ہے, لوگ کہتے ہیں ہاں جی منع دی تے دلیل تواڈے کول بھی کوئی نہیں. بھائی جڑے کام دا نبی پاک دے زمانے چ وجود ہی کوئی نہیں, اس تو منع کیے کرنا. وہ اللہ کے بندو, جس کا وجود ہی نہیں منع کی دلیل ہوتی ہے, سمجھو. لیکن ہر بات سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ. یہ ابھی آپ جلسہ گاہ سے باہر نکلیں گے, مسجد سے باہر نکلیں, سامنے وہاں کار کھڑی ہے, کار, ذرا غور سے بات سننا. ایک آدمی آپ سے کہتا ہے یہ کار تیری ہے, آپ سے پوچھتا ہے یہ کار تیری ہے, آپ نے کہا میری نہیں ہے. اس نے کہا تیری نہیں ہے, اس نے کاغذ دکھا. ایک کار تیری نہیں ہے, اس نے کاغذ دکھا. اگو بندہ آکھے گا کاغذ اس کول مانگ, میں تے آخ رہا میری نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں یہ دین نہیں ہے. تو دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جو مدعی ہوتا ہے. ہر کام اچھا نظر آنے والا کام دین نہیں بنے گا. ایک مثال دیا کرتا ہوں ہر تقریر میں, اکثر کوئی نئے لوگ آتے ہیں سمجھ جاتے ہیں. لاہور میں دینے لگا ہوں,
لیکن لاہوریوں سے امید کرتا ہوں کہ میں جب مثال بیان کروں گا تو جہاں جہاں میں ضرب لگاؤں گا آپ سمجھیں گے کہ یہ ضرب کہاں لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, میں نے سب چیز آپ کو سمجھا دی ہے. اچھا نظر آنے والا کام, خوبصورت نظر آنے والا کام, کام اچھا ہے, خوبصورت ہے. ایک آدمی نے 1000 روپے کا جعلی نوٹ بنایا, جعلی نوٹ, نکلی, کاغذ بھی خوبصورت, رنگ بھی خوبصورت, پرنٹ بھی خوبصورت, بنا کے مارکیٹ میں لایا. اب دکاندار بڑے سیانے ہیں, پہلے دھوکہ کھا جاندے سن. اس نے مسل کے دیکھا, لائٹ میں دیکھا, دکاندار آ کیا نکلی ہے, جعلی ہے, نہیں چلتا. اس نے کہا نہ چلن دی دلیل دے. سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ اس نے کیا کہا, نہ چلن دی دلیل دے. کاغذ سونا نہیں, نہ چلن دی دلیل دے, رنگ سونا نہیں, نہ چلن دی دلیل دے, پرنٹ سونا نہیں. دکاندار جواب میں کہتا ہے پاگل, یہاں کاغذ, رنگ, پرنٹ نہیں چلتا, حکومت کی مہر چلتی ہے. بندیالوی کہتا ہے دین کے معاملے میں تیرے میرے بابے کی بات نہیں چلتی, محمد کی مہر چلتی ہے. کس کام پہ؟ رنگ اچھا ہو, کاغذ اچھا ہو, پرنٹ اچھا ہو, نہیں چلے گا جب تک اس پہ حکومت کی مہر ہو. نہیں ہوگی, کام کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, وہ دین نہیں بنے گا جب تک میرے نبی کی مہر نہیں ہوگی, صحابہ کا عمل نہیں ہوگا. تو میں نے عرض یہ کیا کہ کائنات کے اتنے عظیم انسان کو ہمارے نادان بھائی نے ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی, ایک مہینے میں محدود کرنے کی کوشش کی. جو کائنات کی اتنی عظیم ہستی تھی جن کے تشریف لانے سے پورا جہان منور ہو گیا, اور جنہوں نے اپنے زمانے کو کہا خیر القرون کرنی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.